تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ غزوات سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم جہاد، اس کی فرضیت اور یہ کب مسلمانوں نے اس کا آغاز کیا، اس کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں جو آپ کی جنگی مہمات رہیں، جن میں آپ خود شریک ہوئے یا آپ نے جو لشکر بھیجے، ان کا ایک تجزیہ پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں خود بنفس نفیس شریک ہوئے، ایسی جنگ کو اہل سیر نے غزوہ قرار دیا ہے، اور ان غزوات کی تعداد تقریباً 27 ہے۔ اور ان غزوات کا اگر ہم اوسطاً حساب لگائیں تو ہر 4.5 ماہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کی قیادت کی اور جہاد میں حصہ لیا۔ لیکن ان غزوات میں عمومی طور پہ صرف 9 ایسی جنگیں ہیں جن میں صحیح معنوں میں قتال یا لڑائی ہوئی۔ باقی عمومی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا لشکر وہاں پہ پہنچا، یا مدینہ میں اگر وہ لڑائی ہوئی تو لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی ہے۔ اور مسلمانوں کے شہداء کی ٹوٹل تعداد تقریباً 250 سے 260 کے درمیان ہے، جو کہ اوسطاً ایک جنگ میں 10 سے بھی کم بنتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو مسلمان شہداء ہوئے وہ غزوہ احد میں تھے، جن کی تعداد 70 سے زائد تھی، ورنہ اس کے علاوہ کسی بھی جنگ میں 20 سے زائد مسلمان شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا مقصد لوگوں کا قتل عام کرنا یا پھر مال غنیمت لوٹنا نہیں تھا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار جنگوں میں ہلاک ہوئے ان کی تعداد بھی 1000 سے 1500 کے درمیان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی، نہ تو کسی میں بدعہدی کی، نہ خیانت کی، نہ دھوکہ دیا، اور نہ ہی پیٹھ پیچھے حملہ آور ہوئے، بلکہ آمنے سامنے کی سب جنگیں ہوئیں۔ اگر ہم ترتیب وار ان غزوات کا ذکر کریں تو مسلمانوں کی ہجرت کے فوری بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ جہادی میدان کو گرم کریں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ ایک نوخیس ریاست تھی، اور دوسری طرف قریش مکہ عرب کے بلا واسطہ حکمران تھے، اور عرب ان کی سیادت اور قیادت کو تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے قریش مکہ نے نہ صرف خود مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ ارد گرد جو قبائل موجود تھے ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف سرگرم کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سرائے اور غزوات میں صرف اس لیے حصہ لیا تاکہ قریش مکہ کی زیاتیوں اور ان کی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر ہم آغاز کریں تو پہلی ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاد کے لیے نہیں نکلے، آپ نے سرائے روانہ کیے، لیکن دوسری ہجری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا آغاز ہوا، جو 9 ہجری تک جاری رہا۔ پہلا غزوہ جسے غزوہ ودان یا ابوا کہا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ غزوہ بوات ہے، پھر بدر الاولیٰ ہے، پھر عشیرہ ہے، پھر بدر الکبریٰ جو اصل جنگ تھی وہ ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح غزوہ بنی سلیم ہے جو کہ مدینہ کے قریب قبیلہ موجود تھا، اور یہ راہزن لوگ تھے، ان کی سرکوبی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اور پھر اسی طرح غزوہ بنو قینقاع اور غزوہ سویق ہے، جو کہ بدر کا آفٹر شاک کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 3 ہجری میں اگر ہم دیکھیں تو غزوہ ذی امر ہے، غزوہ بحران ہے، غزوہ احد ہے، اور غزوہ حمراء الاسد ہے جو غزوہ احد کے فوری بعد پیش آیا۔ اور 4 ہجری میں اگر ہم چلے جائیں تو غزوہ بنی نضیر ہے، اور اسی طرح غزوہ نجد ہے، اور غزوہ بدر الاخری ہے، اور غزوہ بنی مستلق ہے، جس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے کہ یہ 4 ہجری میں پیش آیا، 5 ہجری میں پیش آیا، 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ دومۃ الجندل ہے، اور غزوہ خندق ہے، اور غزوہ بنی قریظہ ہے۔ 6 ہجری میں اگر ہم آ جائیں تو غزوہ بنی لحیان ہے، جسے غزوہ عطفان بھی کہا جاتا ہے، غزوہ ذی قرد ہے، صلح حدیبیہ ہے۔ اور 7 ہجری میں اگر دیکھا جائے تو غزوہ خیبر ہے،
عمرہ قضاء کے لیے مسلمان نکلے، جو اصلاً غزوہ تو نہیں ہے لیکن بعض مورخین نے اسے غزوہ کے طور پہ کاؤنٹ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع ہے۔ 8 ہجری کا سب سے بڑا اور اہم واقعہ فتح مکہ تھا۔ اس کے بعد جنگ موطا ہے، جسے اس وجہ سے غزوہ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ دکھایا گیا، تو اسے مورخین نے غزوہ میں شمار کیا ہے، اور حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں غزوہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور پھر غزوہ حنین اور طائف ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ تو دیکھا جائے تو ان میں سے اہم غزوات جو ہیں وہ غزوہ بدر، احد، بنو قینقاع، بنو نذیر کے ساتھ جنگ، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ خیبر، غزوہ تبوک اور حنین کی جنگ ہے۔ یہ وہ اہم معرکے ہیں جن کے بڑے دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ جو غزوات ہیں ان میں عمومی طور پہ مسلمان اگر جا کے حملہ آور ہوئے تو وہ لوگ فرار ہو گئے یا چھپ گئے، یا پھر مسلمانوں کو جنگ لیے لڑے بغیر ہی مقاصد حاصل ہو گئے۔ اور ان سب غزوات کے ارد گرد سرایا ہے جن کی تعداد 70 ہے، اور یہ ابتدا کے چند سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سرائے روانہ کیے، اور جن میں کئی بار تعداد اگرچہ بہت کم ہوتی تھی، لیکن ان سرائے کی بدولت مسلمانوں کو بہت سے اہم مقاصد حاصل ہوئے، اور مدینہ کی حفاظت جو ایک بہت بڑا اہم مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور یہ وہ حالات تھے جن میں سرائے روانہ کیے گئے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی کب امن نصیب ہوگا، کب ہم بالکل سکون کے ساتھ سو سکیں گے۔ تو انہی سرایوں کے بدولت جو ہے مسلمانوں کو امن بھی نصیب ہوا، اور ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کی ایک جہد جو ہے وہ طے ہو گئی، اور یہ پتہ چل گیا کہ کس طرح کفار کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح عرب کے ارد گرد کے جو قبائل تھے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ماتحت آتے گئے، اور یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پہ وہ دن بھی آیا کہ مسلمانوں نے اقدامی جہاد کا آغاز کیا، اور پورے کے پورے عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرانے لگ گیا۔ اور یہ سب کچھ بہت کم ہلاکتوں، بہت کم جانی نقصان، بہت کم لوٹ مار کے ساتھ حاصل ہوا، اور یہ لوٹ مار مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ مد مقابل جو لشکر تھے انہی کی طرف سے ہوئی۔ اور اسی طرح اہل عرب جو کہ ایک اجڑ اور گوار قوم تھی، جاہل قوم تھی، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی اور مار کٹائی شروع کر دیتے تھے، ان کو یہ پتہ چلا کہ کس طرح ہتھیار کا استعمال بھی امن کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور کسی طرح خون بہا کے بغیر بھی امن حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طرح صرف رعب اور دبدبے کے ساتھ ہی اپنے مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح اپنے دشمن کو ذلیل و خوار کیے بغیر بھی اس پہ غلبہ پایا جا سکتا ہے، اور کس طرح جو ہے اپنے دشمن کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح شہر کے شہر اس طرح فتح کیے جا سکتے ہیں کہ ان میں کسی ایک کا بھی خون بہا نہ کیا جائے، اور کس طرح جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست بن سکتا ہے، اور جس پہ آپ غالب آئے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس پہ غالب رہیں اور وہ مغلوب ہی رہے۔ تو یہ سب مقاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرائے سے حاصل کیے، ان غزوات سے حاصل کیے۔ پھر ان سرایا میں بھی بہت کم ایسے مواقع آئے کہ مسلمانوں کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہوں، بلکہ عمومی طور پہ یہ سرائے بھی ان مقاصد کے لیے تھے کہ دشمن پہ رعب قائم کیا جائے یا ان کا رستہ روکا جائے، یا پھر اگر وہ کوئی مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے ہیں تو اس پہ قابو پایا جا سکے۔ اور ان میں سے بھی سب سے جو ہلاکتیں ہوئیں وہ بیر معونہ کا واقعہ تھا، اور یہ اگرچہ سرایا تو نہیں تھا، ایک دعوتی مشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء صحابہ کرام کو دعوت کے مقصد کے تحت بھیجا، جن کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ایک واقعہ رجی کا ہے، جس میں 10 مسلمانوں کو اسی طرح شہید کیا گیا، جن میں نامور جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو بعد میں قریش مکہ کے حوالے کیا گیا اور ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ تو یہ اوورآل واقعات ہیں جن میں سرایہ میں شہادتیں ہوئیں، ورنہ اس کے علاوہ عمومی طور پہ ان سرایوں میں بھی مسلمانوں کی شہادتیں بہت کم ہوئیں، اور اس کے ساتھ اصل مقصد وہی حاصل کیا گیا، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو تحفظ حاصل ہو، اور مسلمان ریاست جو ہے وہ مضبوط اور اس کا دفاع جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ کے ساتھ نہ دیکھ سکے۔ تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ بدر
کن حالات میں شروع کیا گیا، اس کے کیا اسباب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا مقاصد حاصل کیے، اور کس طرح مسلمانوں کو بطور ایک قوت تسلیم کر لیا گیا۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔